نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف اسلام فار اسٹوڈنٹ کے معزز سامعین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے آفیشیل چینل وائس آف اسلام فار اسٹوڈنٹ۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا جو لیکچر ہے وہ تعارف فقہ کا ریلیٹڈ ہے۔ تو تعارف فقہ میں سب سے پہلا ہمارے پاس لانگ کویسچن ہے جس میں فقہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں، نیز علم فقہ کا موضوع اور غرض و غیت بیان کریں۔ تو اسٹوڈنٹ جواب کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم سوال کی جو سچویشن ہے اسے اچھے سے سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے ہم سے پوچھا ہے فقہ کے لغوی معنی، سیکنڈ پہ وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ فقہ کے اصطلاحی معنی، اور فورتھ پہ ہم سے پوچھتا ہے کہ علم فقہ کا موضوع اور اس کی غرض و غیت بیان کریں۔ تو چلیے اب اس کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جس طرح اس نے ہم سے سوال پوچھا ہے اسی طرح ہم اس کو اس کا جواب بھی دیں گے۔ سب سے پہلے اس نے ہم سے پوچھا تھا فقہ کے لغوی معنی، تو فقہ کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو کھولنا، واضح کرنا، شک کرنا کے ہیں۔ فقہ کے بہت سے معنی ہیں جس میں سے شک کرنا اور فتح کرنے کے بھی ہیں۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفائق میں علم فقہ کا جو تعریف ہے یا لغوی معنی ہے وہ اس طرح بیان کرتے ہیں، والفقہ حقیقت الشک الفتح، فقہ کی حقیقت تحقیق اور تفتیش کرنا ہے، کھولنا ہے اور واضح کرنا ہے۔ تو یہ تھے فقہ کے لغوی معنی۔ اب ہمارے پاس دوسرا پورشن ہے فقہ کے اصطلاحی معنی۔ فقہا کی اصطلاح میں فقہ سے مراد ظاہری اعمال سے متعلق ان تمام احکام شرعیہ کے جاننے کا نام ہے جو تفصیلی دلائل سے حاصل ہوں۔ احکام شرعیہ ان احکام کو کہا جاتا ہے جو شریعت کی طرف منسوب ہوں یا شریعت سے ماخذ شدہ ہوں۔ احکام شرعیہ کی دو اقسام ہیں، پہلی قسم احکام اصلیہ ہے، دوسری احکام فریعہ ہے۔ احکام اصلیہ سے مراد وہ احکام ہیں جن کا تعلق انسان کے عقیدہ اور ایمان سے ہے، مثال کے طور پر اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہ تمام تر اعمال کے متعلق احکام اصلیہ کہلائیں گے۔ اسی طرح احکام فریعہ وہ احکام ہیں جن کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، جیسے کہ نماز کے متعلق، طہارت، روزہ، زکوٰۃ اور حج، خرید و فروخت، نکاح اور طلاق۔ ان تمام تر اعمال کے متعلق جاننے کا جو علم ہے وہ احکام فریعہ کہلاتا ہے۔ الغرض متفقہ طور پر فقہ کی جو تعریف ہمارے سامنے آئی کہ فقہ ان چیزوں کی معرفت کا نام ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہوں یا اس کے لیے نقصان کا سبب بنے۔ اور آسان ورڈنگ میں ہم اسے یوں سمجھ لیتے ہیں کہ علم فقہ انسان کو اس بات کا علم دیتا ہے کہ کون سا اعمال اس کے لیے جائز ہے اور اس کو وہ بجا لائے، اور کون سا اعمال اس کے لیے ناجائز ہے جس سے وہ بچے۔ یہ تھا ہمارے پاس فقہ کے لغوی اصطلاحی معنی۔ اب ہم پڑھتے ہیں فقہ کی تعریف۔ فقیہ کی تعریف پڑھنے سے پہلے لفظ فقیہ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ فقیہ اس شخص کو کہتے ہیں جو فقہ کا علم رکھتا ہو۔ اب ہم پڑھتے ہیں فقیہ کی تعریف۔ فقیہ ایک ایسا عالم ہوتا ہے جو فکر و تدبر کے ذریعے قوانین کے حقائق کا پتہ لگاتا ہے اور مشکل اور پیچیدہ امور کو واضح کرتا ہے۔ فقہ کی اس گہرائی تک پہنچنے کی وہ کوشش کرتا ہے جس سے وہ پیچیدہ مسائل کو واضح کر سکے۔ اس طرح وہ نہ صرف اپنے دل و دماغ کی صفائی کرتا ہے اور نفس اور روح کی پاکیزگی کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے فکر و تدبر کے ذریعے نہایت صراحت کے ساتھ وہ دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ تو متفقہ طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم فقہ وہ علم ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان نہ صرف اپنی ظاہری اور باطنی پاکیزگی حاصل کرتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ چلیے اب ہمارے پاس اگلا ٹاپک ہے علم فقہ کا موضوع۔ کسی بھی علم میں جس چیز کے حالات و صفات سے بحث کی جاتی ہے وہی چیز اس علم کا موضوع بن جاتی ہے۔ علم فقہ کا موضوع ایسا شخص کے فعل اور عمل سے ہے جسے شرعی اعتبار سے مکلف قرار دیا گیا ہو۔ تو اسٹوڈنٹ مکلف لفظ کے متعلق پہلے جان لیجئے۔ مکلف کیا ہے؟ مکلف شریعت کی اصطلاح میں وہ شخص ہے جو عاقل اور بالغ اور مسلمان ہے۔ ان مکلف کے متعلق جو جاننا، مکلف جو بھی کام کرتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اگلا ہمارے پاس پورشن ہے علم فقہ کا موضوع بیان کریں۔ کسی بھی علم میں کسی چیز کے حالات و صفات سے بحث کی جاتی ہے وہی چیز اس علم کا موضوع بن جاتی ہے۔ علم فقہ کا موضوع ایسا شخص ہے
جو عقل اور بالغ ہو، جو شریعت کی اعتبار سے مکلف قرار دیا گیا ہو۔ اب مکلف کیا ہے؟ مکلف میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکلف وہ شخص ہے جو عاقل، بالغ اور مسلمان ہو، اس کے جو اعمال ہیں اس کے متعلق جو علم ہے وہی علم فقہ کا موضوع ہے۔ تو ایک عاقل اور بالغ شخص جو بھی اعمال کرتا ہے وہ شریعت کی نظر میں ان 10 اعمال میں سے کسی ایک عمل پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں وہ 10 اعمال کون سے ہیں؟ فرسٹ آف آل فرض ہے کہ ایک عاقل اور بالغ شخص جو بھی عمل کرتا ہے وہ فرض ہے۔ دوسرا یا پھر واجب ہے۔ تیسرا یا پھر وہ سنت موقدہ ہے۔ چوتھا یا پھر وہ سنت غیر موقدہ ہے۔ پانچواں یا پھر وہ نفل ہے۔ چھٹا یا پھر وہ مستحب ہے۔ ساتواں یا پھر حرام ہے۔ آٹھواں یا پھر وہ مکروہ تحریمی ہے، یا نواں یا پھر وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ دسواں یا پھر وہ مباح ہے۔ ان 10 اعمال میں سے کسی ایک عمل پر وہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ الغرض ہم سمپل لینگویج میں یہ سمجھ لیں کہ علم فقہ کا جو موضوع ہے وہ شخص ہے جو عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، اور جو وہ عمل کر رہا ہے وہ شریعت کی نظر میں جو پیچھے میں نے 10 اعمال آپ کو گنوائے ہیں ان 10 اعمال میں سے کسی ایک پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق جو جاننے کا علم ہے وہ علم فقہ کا موضوع ہے۔ چلیں اب ہمارے پاس اگلا پورشن ہے علم فقہ کی غرض و غیت۔ علم فقہ کی غرض و غیت جو ہے وہ دین اور دنیا کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ جہاں تک فقہ کا تعلق ہے اس کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ علم فقہ کے ذریعے شرعی احکام سے فیض یاب ہو، نہ صرف خود فیض یاب ہو بلکہ اس کو حاصل کرنے کے بعد دوسرے انسانوں کو بھی اس سے فیض یاب کرے۔ جس طرح وہ خود کو ظاہری اور باطنی طور پر پاک اور صاف کرتا ہے، اسی طرح وہ امت مسلمہ کے دوسرے افراد کو بھی ظاہری اور باطنی طور پر پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، الغرض کہ امت مسلمہ کی ان کے اعمال میں اصلاح کرتا ہے۔ تو آسان ورڈنگ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم فقہ کی غرض و غیت اور منشا یہ ہے کہ احکام شرعیہ کے مطابق قوت عمل و مہارت کا حصول۔ تو یہ تھا ہمارے پاس آج کا پہلا لانگ کویسچن، فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں، نیز علم فقہ کا موضوع اور اس کی غرض و غیت بیان کریں۔ تو یہ اسٹوڈنٹ مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کوچ پسند آئی ہوگی۔ تو مزید علم فقہ کے متعلق جاننے کے لیے ہمارے چینل وائس آف اسلام فار اسٹوڈنٹ سے جڑے رہیں۔ تو یہ ویڈیو ان اسٹوڈنٹ تک لازمی شیئر کریں جو بی ایس اسلامیات کسی بھی یونیورسٹی سے کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کوچ پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل وائس آف اسلام فار اسٹوڈنٹ پر وزٹ کریں۔ تب تک اللہ حافظ۔